السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ عطاؤ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ وہی پھول خار سے دور ہے، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر عرش تخت
نشیں ہوئے سبحان اللہ وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں پڑے اس بلا میں میری بلا کرمد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرمد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سننے سنانے سے پہلے ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، کہ عقل بشر نہ سمجھے گی نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا، کون مقام ہوتا ہے چرچا حسین کا، کون مقام ہوتا ہے چرچا حسین کا، اللہ رہے مقام یہ رتبہ حسین کا، اللہ رہے مقام یہ رتبہ حسین کا، کہ اللہ رہے مقام اللہ رہے مقام یہ رتبہ حسین کا، سر کٹ گیا تھا پھر بھی تھا اونچا حسین کا، سر کٹ گیا تھا پھر بھی تھا اونچا حسین کا، عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت کی دربار گوہر بار میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد سبحان اللہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما. سبحان اللہ سبحان اللہ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بست رازے کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرگم بازکر تو دوست سبحان دارت. اللہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سبحان اللہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، بے شک سبحان اللہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم الشان کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں. بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، کل سے ہماری اور آپ کی گفتگو جہاں سے ختم ہوئی تھی انشاءاللہ آج وہیں سے ہم آغاز کریں گے. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جب ان ظالم یزیدیوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے اور آپ کے دونوں صاحبزادے کو، تو عزیزان ملت اسلامیہ ادھر سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے خط پا کر بڑے خوش ہوئے کہ اب میرے بھائی مسلم بن عقیل نے مجھے یہ خط لکھا ہے، اب مجھے پورا یقین ہو گیا اور بھروسہ ہو گیا. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چند معزز صحابہ کرام کے درمیان اپنی رائے کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اب میں کوفہ جا رہا ہوں، چونکہ اب میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل نے مجھے خط بھیجا ہے. ان چند معزز صحابہ کرام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حسین ایسا کریں، ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کوفے کے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، آپ اکیلے جائیے، آپ اپنی اولادوں کو یہیں پر رکھ جائیں. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنی پوری اولادوں کے ساتھ کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ مدینہ المنورہ مکہ مکرمہ آئے تھے، تمام کے تمام لوگوں کو لے کر کے کوفہ کے جانب روانہ ہو رہے ہیں. یہ مقدس قافلہ مکہ المکرمہ کی ان حسین وادیوں سے نکل کر کوفہ کے جانب رواں دواں ہو رہے ہیں. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی اس قافلے کو لے کر کوفے کے سرحد کے قریب پہنچتے ہیں تو کوفہ کے جانب سے آتا ہوا ایک شخص نظر آتا ہے جو محب اہل بیت تھا. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھ کر یہ آنے والا سمجھ گیا
کہ یہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ شخص اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، امام حسین کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے اور کہتا ہے حضور میں آپ سے کیا بیان کروں، ان ظالم یزیدیوں نے، ابن زیاد نے آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 صاحبزادے گئے تھے، محمد و ابراہیم، وہ بچے کیسے ہیں؟ آنے والا شخص کہتا ہے حضور میں آپ سے کیا بتاؤں، ان ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی سننا تھا کہ سرکار امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بعد بچی سکینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ میرے چچا رو رہے ہیں۔ سکینہ دوڑ کر آتی ہے، آ کر کہتی ہے چچا جان کیا بات ہے، یہ شخص آپ سے کیا کہہ گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین بچی سکینہ کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور پھر سینے سے لگاتے ہیں اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی ایسا ہے کہ ان ظالموں نے آپ کے والد گرامی یعنی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اتنا ہی سننا تھا کہ وہ بچی بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے، پھر سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچی سکینہ ہوش میں آنے کے بعد کہتی ہے چچا جان کیا میرے بھائی بھی اس دنیا میں نہیں رہ گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں بیٹی، جب تمہیں اپنے بھائی کی یاد آ جائے تو علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لیا کرنا، امام قاسم کو دیکھ لیا کرنا، ان ظالموں نے ابراہیم و محمد کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کوفہ جا رہے تھے، جب سبھوں تک یہ بات پہنچی تو سبھوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، سب غموں سے نڈھال ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے منزل کے طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جس کا نام حور ہوتا ہے، یہ ایک فوجی کا دستہ لے کر عزیزان ملت اسلامیہ کوفہ کے جانب سے آ رہا ہے، اور یہ حور جو ہے یعنی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً دوڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں حضور ایسا کریں آپ یہاں سے اپنے قافلے کو لے کر کے مکے کے طرف چلے جائیں، کیونکہ ابن زیاد نے مجھے یعنی ایک فوجی کا دستہ دے کر آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حور سے کہتے ہیں اے حور دیکھو یہ بے شمار خطوط میرے پاس موجود ہے، ان کوفے والوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے اور ان لوگوں نے طرح طرح کی یہاں پر اس خطوط کے اندر جو ہے اپنے عہد و پیمان درج کیا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حور لا علمی کا اظہار کیا، ان خطوط کے بارے میں حور کو کچھ علم نہیں تھا، مگر یہ حور کہتا ہے امام آپ ایسا کریں آپ یہاں سے مکۃ المکرمہ کے جانب رواں دواں ہو جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حور ایسا ہے میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، اگر میں یہاں سے واپس چلا گیا تو دنیا کیا کہے گی کہ حسین ڈر گئے تھے، حسین گھبرا گئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنا سفر اور آگے جاری رکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو چلنے کا حکم دیتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر جا کر آپ کی سواری رک جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، تو کسی نے کہا اس کو میدان ماریا کہتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور اس کا بھی کوئی
کوئی نام ہے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ اس کو میدان کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کرب و بلا کا نام سنتے ہیں تو اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر ایسا کرو اپنے سواری سے نیچے اتر جاؤ، یہیں پر خیمہ نصب کر لو، یہی وہ میدان کرب و بلا ہے جس کے بارے میں میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کا وہ مقدس قافلہ میدان کرب و بلا میں اپنا خیمہ نصب کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک اور شخص کوفے کے جانب سے آتا ہے اور آنے کے بعد سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا امام، یعنی عمر و سعد نے قادسیہ کے راستے پر ہزاروں کے تعداد میں سپاہی لے کر کے آیا ہوا ہے آپ کی گرفتاری کے لیے، لہذا بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ مگر سرکار امام حسین کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے واپس چلے جاؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، عمر و سعد ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکروں کو لے کر کے میدان کرب و بلا میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی ابن زیاد کا دوسرا حکم نامہ جب عمر و سعد کے پاس پہنچتا ہے تو یہ بدبخت کیا کرتا ہے جانتے ہیں، 7 محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے، نہر فرات کا پانی امام حسین کے لیے بند کر دیتا ہے، نہر فرات پر پہرا لگا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب کیا ہوا جانتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے نہر فرات کا پانی یہ ظالم بند کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں، حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، رب کی تسبیح و تحلیل میں لگ جاتے ہیں، نمازیں رب کی بارگاہ میں ادا کیا کرتے ہیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد جو ہے عمر و سعد بے شمار یزیدی سپاہیوں کو لے کر کے یعنی میدان کرب و بلا کے ایک کنارے پر آ کر کے وہ بھی اپنا خیمہ بنا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حور جو سب سے پہلے ایک فوجی کا دستہ لے کر کے آیا ہوا تھا وہ بھی عمر و سعد کے طرف ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں، حور جو ہے یعنی ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتا ہے، حور بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ عمر و سعد نے کہا اے حور کیا ہوا، تم کانپ کیوں رہے ہو، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ حور کہنے لگا دیکھو ایسا ہے، میرے ایک طرف جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے اور دوسری طرف جنت کی باغ و بہار ہے۔ حور لشکر یزید سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امام ایسا کریں مجھے آپ اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے، امام کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ حور کہتا ہے میں حور ہوں۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حور کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، دیکھو میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں، حضرت حور جو ہے یعنی اب یزیدی لشکروں سے نکل کر امام حسین کی غلامی قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ حور ننگی تلوار لے کر کے میدان کرب و بلا کے طرف بڑھ رہا ہے۔ عمر و سعد کو للکار کر یہ حور کہتے ہیں کہ اے عمر و سعد کیا دیکھتے ہو، آ جاؤ تم بھی جہنم سے نکل کر جنت کے طرف آ جاؤ۔ ارے یہ وہ آل رسول ہیں جن کے گھر میں فرشتے اترا کرتے تھے، جن کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ او عمر و سعد، او کوفے والو، او یزیدی بھیریو، دیکھو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اسی نبی کے نواسے ہیں، تم جس نبی کا نام اذان میں لیتے ہو یہ اسی نبی کے نواسے ہیں، تم جس نبی پر نماز میں درود پڑھا کرتے ہو یہ اسی نبی کے نواسے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے جب حور نے تقریر کی تو عمر و سعد نے پکارا او یزیدیو ایسا کرو اس حور کی زبان کو بند کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حور کیا کرتا ہے جانتے ہیں، ننگی تلوار لے کر کے لشکر یزیدی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حور کی جواں مردی اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کئی کوفیوں کو فنار کیا، آپ کی تلوار یعنی کئی کوفیوں کی گردن کو مولی اور گاجر کے طرح کاٹتے رہے، یہاں تک کہ ایک ساتھ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، برچھیوں کی بارش ہو رہی۔ عمر و سعد نے کہا او سپاہیوں ایک ساتھ حور کے اوپر حملہ کر دو۔
آخرکار ہور زخمی ہو جاتے ہیں، زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں اور پھر رب کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر و سعد نے پکارا، اے حسین اپنے نئے غلام کو اٹھا کر لے جائیے۔ امام حسین نر میں تشریف لے آئے، حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہو گئے اسے اٹھا کر کے خیمے میں لے گئے۔ ان ظالموں نے اہل بیت اطہار کے اوپر نہر فرات کا پانی بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا ان لوگوں نے۔ میدان کربلا کے اندر ان ظالم یزیدیوں نے جو جو ظلم ڈھایا ہے اس کا کوئی انتہا نہیں ہے دوستو۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر نواسۂ تقدیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ نواسۂ رسول کے مقدر اور تقدیر میں یہی لکھا ہی تھا، ورنہ جس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو گلے گلزار کر دیا، ورنہ جس خدا نے حضرت اسماعیل کے گردن پر مینا کے میدان میں چھری چلنے نہیں دیا، جس خدا نے حضرت یوسف کو کنویں کے اندر گرنے نہیں دیا، جس خدا نے عزیزان ملت اسلامیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے رگڑنے سے مکۃ المکرمہ کی اس مقدس سرزمین پر پتھر کے کلیجہ پھاڑ کر آب زمزم ابال دیا، کیا وہ خدا میدان کربلا میں اپنے محبوب کے نواسے کے لیے نہر فرات کیا بلکہ اگر رب چاہتا تو آسمان دنیا سے پانی برسا سکتا تھا۔ یہاں پر امام عالی مقام کے مقدر میں جو لکھا تھا وہ ہونا ہی تھا، اس لیے تو دنیا آپ کو شہید الشہداء کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ورنہ آ جائیے ہندوستان کی سرزمین پر سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان میرے امام حسین کے نہ جانے کتنے نسلوں کے بعد آپ کے پرپوتے ہوتے ہیں۔ میرے سرکار خواجہ غریب نواز کے لیے جب ہند کے راجہ پرتھوی راج نے آپ کے اور آپ کے غلاموں کے لیے آنا ساگر کا پانی بند کر دیا تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے ایک کاشے میں پورے آنا ساگر کو لا کر کے سمیٹ دیا۔ اگر میرے حسین چاہتے تو نہر فرات کا پورا پانی خیمے میں لے آ سکتے تھے۔ یہاں پر امام حسین کے مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ حور کی شہادت کے بعد حضرت وہیب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے حضرت وہیب کو بلاتی ہے۔ بلانے کے بعد کہتی ہے، بیٹا دیکھو ایسا ہے، آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر شہید ہونے کا وقت آن پڑا ہے۔ بیٹا اسلام کی بقا کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ قربان ہو جائیں، امام علی مقام کے نام پر آپ قربان ہو جائیں، امام حسین کے قدموں میں آپ اپنی جان دے دیں۔ بیٹا آج اگر آپ امام حسین کے نام پر قربان ہو جائیں گے تو تمہاری ماں یعنی فخر کرتی رہے گی کہ میں بھی کسی شہید کی ماں ہوں۔ وہیب بن قلبی کی والدہ محترمہ کی اس تقریر نے حضرت وہیب بن قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو کہ شہادت پیدا کر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت وہیب بن قلبی اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی بیوی یعنی ابھی آپ کو شادی کیے ہوئے 15 دن بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یاد کیجئے، حضرت وہیب بن قلبی اپنی شریک حیات کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، اے میری شریک حیات، میں جانتا ہوں آپ نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے۔ اے میری شریک حیات، میں آپ کی سہاگ کا بھی قیمت جانتا ہوں، مگر اے میری شریک حیات، آج میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے نام پر اپنی جان کی قربانی دے دوں، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو نبی کے نواسوں کے نام پر قربان ہونے کے بعد کی زندگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت وہیب کی بیوی بھی اجازت دے دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت وہیب رضی اللہ تعالی عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اجازت حاصل کرتے ہیں، پھر ننگی تلوار لے کر گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت وہیب بن قلبی میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہی عمر و سعد نے دیکھا کہ امام حسین کا غلام وہیب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے ہیں تو عمر و سعد نے یزیدی سپاہیوں میں اعلان کرتا ہے، وہ یزیدیوں جاؤ ان کے مقابلے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہیب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچ کر ایک پرزور تقریر کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد یزیدیوں کو للکارتے ہیں. آپ جو ہے یعنی ان یزیدیوں کے بیچ میں ننگی تلوار لے کر کے گھس پڑتے ہیں. کئی یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد یعنی آپ کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے, نیزوں اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ان یزیدیوں میں سے کسی نے ایسا تیر مارا جو وہی بن قلبی کے پیشانی میں آ کر کے لگا. وہی بن قلبی زخمی ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں, رب کے پیارے ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اکبر کو کہتے ہیں, بیٹا علی اکبر ایسا کرو, جاؤ میدان کرب و بلا کا محاسبہ کر کے آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا کا محاسبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں علی اکبر کہ میدان کرب و بلا میں ایک خاتون نقاب پوش ہے اور میدان کرب و بلا کے ذرات میں سے کچھ چن رہی ہے. سرکار حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کو آ کر کے یہ پورا منظر بتاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بیٹا جانتے ہو وہ نقاب پوش خاتون کون تھی؟ علی اکبر کہتے ابا حضور مجھے پتا نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بیٹا وہ تمہاری دادی میری ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اس کے بعد حضرت وحب بن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. پہنچنے کے بعد کہتی ہے, بھائی جان ایسا ہے میں نے نانا جان سے سنا ہے کہ الصدقۃ یرد البلا, صدقہ جو ہے بلا کو ٹالتی ہے. بھائی جان اس مصیبت کی گھڑی میں چاہتی ہوں کہ کچھ صدقہ کر دیا جائے. امام حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں, اے میری بہن زینب تم تو دیکھ رہی ہو یہاں تو میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے پانی کے قطرے بھی موجود نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے. اے میری بہن زینب میں یہاں کس چیز کی صدقہ کروں؟ یہ میں مانتا ضرور ہوں کہ نانا جان کا فرمان ہے صدقہ کرنے سے بلا ٹل جاتی ہے, مگر اے میری بہن زینب میں یہاں کس چیز کی صدقہ کروں؟ سیدہ زینب کہتی ہے, بھائی جان میں آپ کی بارگاہ میں ایک گزارش کرتی ہوں, ایک عریضہ پیش کرتی ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, سیدہ زینب کہتی ہے, بھائی جان میں اماں جان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, میں نانا جان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, بابا علی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, یہ میرے ننھے صاحبزادے اون و محمد ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آج ان کی صدقہ کر دوں. جب امام علی مقام اپنی بہن زینب کی اس گفتگو کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد کہتے ہیں, اے بہن زینب کیسی بات کرتی ہو؟ اے میری بہن میں تمہاری گود خالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, دنیا کیا کہے گی؟ حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو بھیج رہے ہیں, خود میدان کربلا میں نہیں آ رہے ہیں. سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے, بھائی جان اماں جان کا واسطہ, بابا علی کا واسطہ, آپ اجازت دے دیجئے. دیکھیے نا دونوں بچے شوق شہادت میں کتنا مچل رہے ہیں, کتنا تڑپ رہے ہیں. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کرتے تو کیا کرتے, مجبوراً اجازت دینی پڑی. اس کے بعد سیدہ زینب خیمے میں تشریف لے آتی ہے اور اپنے دونوں شہزادے اون و محمد کو اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر دستار باندھتی ہے, پھر چھوٹی چھوٹی تلوار تھماتی ہے. شہر بانو دیکھتی ہے, سیدہ زینب سے کہتی ہے, زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ سیدہ زینب کہتی ہے, اے شہر بانو مامو جان نے اجازت دے دی ہے, میرے بھائی نے اجازت دے دی ہے, میرے بچے آج یعنی مامو جان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, میدان کرب و بلا کے طرف جانے کے لیے بچے بے قرار ہیں. اللہ اکبر, قربان جائیے سیدہ زینب کی اس جوان مردی پر, سیدہ زینب کی اس قربانی پر قربان جائیے. دونوں شہزادے تیار ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تلوار لے کر میدان کرب و بلا کے طرف جانے کے لیے بے قرار ہیں. سیدہ زینب کہتی ہے, بچوں ایسا کرو, مامو جان کے قدموں کا بوسہ لے لو, آؤ بچے میرے باہوں سے لپٹ جاؤ. دونوں شہزادے اون و محمد اپنی والدہ محترمہ کے باہوں سے لپٹ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے مامو جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. جب امام حسین اون محمد کو
کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دونوں شہزادے اپنے ماموں جان کے قدموں کو بوسہ لیتے ہوئے میدان کربلا کے طرف بڑھتے ہیں۔ ننھی ننھی تلوار لے کر کے میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ عمر و سعد کہنے لگے اے بچوں تم کون ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ یہ دونوں ننھے مجاہد کہتے ہیں ہم حسین کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں کہ اے عمر و سعد بھیجو یزیدی بھیڑیوں کو، ہم لڑنا چاہتے ہیں ان سے۔ یہ دونوں ننھے ننھے شہزادے ننھی تلواریں لے کر کے میدان کربلا میں ان یزیدیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ننھے سے تھے، معصوم تھے، 7-8 سال کی عمر تھی، کیا لڑتے؟ آخرکار ان ظالموں نے ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے طرف دیکھ کر بھی رحم نہ کھایا اور محمد کو بھی شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دونوں شہزادے میدان کربلا کے تپتے ہوئے لالا زار میں گر پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کو عمر و سعد پکار کر کہتا ہے اے امام حسین آؤ اپنے بھانجوں کی لاش مبارک کو لے جاؤ۔ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، اپنے دونوں بھانجے کی لاش مبارک کو اٹھاتے ہیں اور لا کر کے اپنی بہن زینب کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے دونوں بچے کی لاش کو اپنے باہوں میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتی ہے، یا اللہ تیرا بے پناہ شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیمے کا علمدار ہیں، خیمے کی نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں، خیمے سے الاتش الاتش آنے والے کی صدائیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ بچی سکینہ رو رو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے چچا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ چچا جان میری پیاس کی تڑپ بڑھ گئی ہے، چچا جان مجھے نہ صحیح بلکہ علی اصغر کو دیکھیے، ان کو علی اصغر کو کیا پتا کہ ہم مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ سے اس تپتے ہوئے لالا جار میں آ گئے ہیں اور ظالموں نے ہمارے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ چچا جان علی اصغر کا حلق سوکھ گیا ہے، یہ اپنا سوکھا زبان کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یعنی اپنی اماں کو دیکھتا ہے، کبھی پھوپھی کبھی جو ہے سیدہ زینب کو دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بچی سکینہ چچا جان کی بارگاہ میں رو رو کر پانی کے لیے فریاد کر رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچی سکینہ کی اس فریاد کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مشکجہ کو لیتے ہیں اور ننگی تلوار لیتے ہیں، سر پر امامہ باندھتے ہیں۔ ابھی جو ہے آپ گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہونے ہی والے تھے، اتنے میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کو آ کر کے روک لیتے ہیں، کہتے ہیں اے بھائی عباس آپ خبردار نہیں جا سکتے ہو، آپ اگر جاؤ گے تو پھر اس خیمے کی نگہبانی کون کرے گا؟ پھر اس خیمے کا علمدار کون بنے گا؟ پھر اس میرے آل کی حفاظت کون کرے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بھائی جان مجھے بچوں کی پیاس کی تڑپ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، سکینہ کی پیاس کی تڑپ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، علی اصغر کا خشک زبان مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، بھائی جان مجھے اجازت دیجئے میں اب بھی نہر فرات سے پانی لے کر کے آتا ہوں، بچی سکینہ کی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام علی مقام اجازت تو نہیں دینا چاہتے تھے مگر مجبوراً اجازت دینی پڑی۔ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار امام علی مقام جب حضرت امام عباس کو اجازت دے دیتے ہیں تو حضرت عباس علمدار کیا کرتے ہیں؟ ننگی تلوار لے کر کے یعنی میدان کربلا کے جانب سے ہوتا ہوا ان یزیدی بھیڑیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد عمر و سعد سے للکار کر کہتے ہیں اے عمر و سعد ذرا شرم تو کرو، تم ہی لوگوں نے ہمیں یہاں پر بے شمار خطوط بھیج کر بلایا
آیا ہے اور تم لوگوں نے میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے، ان کے صاحبزادے کو شہید کیا ہے، پھر اس کے بعد تم لوگوں نے اون و محمد کو شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس کہتے ہیں دیکھو اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، آ جاؤ حسین کے قدموں میں گر جاؤ، تمہیں معاف کر دے گا پروردگار عالم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس کہتے ہیں تم کس کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ ارے جس نبی کا کلمہ نماز، جس نبی کا کلمہ جو ہے، جس نبی کا نام کلمے میں لیتے ہو، جس نبی کا نام اذان میں لیتے ہو، جس نبی کے اوپر نماز میں درود پڑھتے ہو، اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس نے جب اس طریقے سے تقریر کی تو ان ظالم یزیدیوں کے دل پر کوئی اثر نہ کری۔ آخرکار عمر سعد نے للکار کر کہا اے عباس ایسا کرو، تم آ جاؤ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو، تم آ جاؤ یزید کی بیعت کر لو، پھر تمہیں جو چاہیے ہم دے دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر سعد کے اس للکار کو سنا تو سننے کے بعد شیر خدا کا شیر جاہ و جلال میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ننگی تلوار لے کر ان یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، ان یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، صفوں کی صفوں کو پلٹتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کی گردن کو مولی اور گازر کے طرح کاٹتے ہوئے نہر فرات کے جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جو ہے نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے مشکجے میں پانی بھر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پانی پینے کے لیے چلو میں لیتے ہیں، مگر بچی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، علی اصغر کا وہ خشک زبان یاد آ جاتا ہے، پھر آپ پانی کو نہر فرات پر رکھ دیتے ہیں، پھر آپ اپنے گھوڑے کو پینے کا اشارہ کرتے ہیں، مگر آپ کا گھوڑا بھی پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکجے کو یعنی اپنے کندھے پر رکھتے ہیں اور گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نہر فرات سے آپ خیمے کے طرف آنے کے لیے یعنی سفر شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر عمر سعد اعلان کر دیتا ہے او یزیدیو، اگر حضرت عباس پانی لے کر خیمے کے اندر پہنچ گئے تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی یہاں سے بچ کر نہیں جا پاؤ گے، سب یہیں پر مر جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر سعد نے پکار کر کہا دیکھو حضرت عباس آ رہے ہیں، ایک ساتھ ان کے اوپر تلواروں اور تیروں کی بارش کر دو، مشکجہ خیمے کے اندر نہ لے جانا پائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس مشکجے کو کندھے پر لے کر کے یزیدی بھیڑیوں کے اندر گھس پڑتے ہیں، خیمے کے طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یزیدیوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر! حضرت عباس کی تلوار برس رہی تھی یا قہر خدا بن کر برس رہی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار قہر خدا بن کر کاٹ رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے شمار یزیدیوں کو آپ نے فنار کیا۔ ادھر بچی سکینہ اپنے چچا کو آتی ہوئی دیکھی تو بچوں میں پکار اٹھی او بچوں دیکھو میرے چچا پانی لے کر کے آ رہے ہیں، او بچوں دیکھو میرے چچا پانی کا مشکجہ کندھے پر لے کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین بھی دیکھ رہے تھے، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی تھی، شہر بانو بھی دیکھ رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس یزیدی بھیڑیوں کی سر کو مولی اور گاجر کے طرح کاٹتے ہوئے جو ہے خیمے کے طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں عمر سعد نے پکارا او یزیدیو کیا دیکھتے ہو، اچانک حملہ کر دو، ایک ساتھ حملہ کر دو۔ پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں، اچانک تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں اور برچھیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک سقیح القلب اپنے تلوار کا وار کرتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو کٹ کر گر جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے مشکجے کو لے کر فوراً بائیں بازو پر رکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا بدبخت نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا، پھر آپ کا جو ہے دایاں بازو بھی کٹ کر گر گیا۔ پھر شیر خدا کا شیر کیا کرتے ہیں جانتے ہیں، اپنے مشکجے کو دونوں دانتوں میں دبا لیتے ہیں اور خیمے کے طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کے دونوں بازو شہید ہو گئے، مگر حضرت عباس حضرت سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے اور خیمے میں رہنے والے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے خیمے کے طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان یزیدی بھیڑیوں نے اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ ایک بدبخت
وقت نے ایسا تیر مارا جو مشکجے کو چھیدتا ہوا سینہ عباس علمدار پار ہو گیا، یعنی مشکجہ کا پانی بہ گیا۔ حضرت عباس زخمی ہو گئے، زخموں کو تاب نہ لا سکے، عزیزان ملت اسلامیہ زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے بھائی حسین کو پکارتے ہیں۔ امام علی مقام دوڑ کر رن میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی جان بچی سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں نے وعدہ کر کے آیا تھا پانی پلانے کا مگر میں پانی نہ پلا سکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب ایک ایک کر کے نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کر چکے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو خیمے کے اندر کہرام برپا ہو گیا، چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہو گئی، امام حسین کا کمر ٹوٹ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان ظالموں نے نواسۂ رسول کو اس بے دردی کے ساتھ یہ میدان کربلا کے تپتے ہوئے لالا زار میں شہید کیا ہے۔ حضرات، یہی محرم الحرام کا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ ایک ایک کر کے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ان ظالموں نے ایک ایک کر کے میدان کربلا کے تپتے ہوئے لالا زار میں شہید کیا۔ یہی تک نہیں بلکہ ان ظالموں نے اہل بیت اطہار پر پانی نہر فرات کا پانی بھی بند کر رکھا۔ حضرات، میدان کربلا کے اندر دو چیز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف یزیدیوں نے جتنا ہو سکا ظلم کی حد پار کر دی، دوسرے طرف میرے امام حسین سے جتنا ہو سکا صبر کی حد پار کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان کربلا کے اندر ایک طرف ظلم کا انتہا نہ رہا اور دوسرے طرف صبر کا انتہا نہ رہا۔ یزیدیوں سے جتنا ہو سکا ان ظالموں نے ظلم کرتا رہا، میرے حسین سے جتنا ہو سکا ان ظالموں کے ظلم کے آگے صبر کا یعنی صبر کرتا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم میدان کربلا کے اس داستان سے، اس واقعہ سے کچھ سبق حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر صبح قیامت تک کے لیے تمام عورتوں کے لیے ایک درس دے کر کے گئی کہ اے میری مقدس اسلام کی شہزادیوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یعنی اس قربانی کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان کربلا میں قربان کر کے یہ پیغام دے گئی ہے کہ اے میری نانا جان کی امتیوں، اگر ضرورت پڑے اس مذہب کی خاطر، اس دین کے خاطر، شریعت کے خاطر، قرآن کی عظمت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنے اولادوں کی بھی تم قربانی پیش کیا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک ایک کر کے اسی طریقے سے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاران میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام قاسم کون ہے جانتے ہیں؟ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان، مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ چچا جان، میں بھی ان ظالموں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی علی کا خون کسے کہتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں چچا جان، میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حسن کا شہزادہ کس انداز سے جنگ کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بیٹا، تم تو میرے بھائی حسن کے یادگار ہو، میں تجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بیٹا ایسا ہے، تم
نہیں جا سکتے ہو، تم تو میرے بھائی حسن کے یادگار ہو، جب مجھے اپنا بھائی حسن یاد آتا ہے تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اے میرے بیٹے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی الامکان بے حد کوشش کی، مگر امام عالی مقام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تعویذ ہوتا ہے جو آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دیتے ہیں بیٹا جب تمہارا چچا میدان کربلا میں ہو، جب تمہارا چچا میدان کربلا میں اس مصیبت کی گھڑی میں ہو، اور جب تم اجازت طلب کرو گے تو مجھے پتا ہے کہ تمہارے چچا میرے بھائی حسین تمہیں اجازت نہیں دیں گے، مگر اے میرے بیٹا اس تعویذ کو کھول کر میرے بھائی حسین کو دے دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام قاسم اپنے گلے سے اس تعویذ کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ اس تعویذ کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اے میرے بھائی حسین جب تم میدان کربلا کے تپتے ہوئے لالا جار میں، جب تم میدان کربلا میں یعنی اپنے بھانجے اون محمد کی قربانی دے چکے ہوگے، بھائی عباس باجو شہید کر چکے ہوں گے، اور آپ کے جانے ساران ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہوں گے، جب میرا بیٹا قاسم آپ سے اجازت لینے جائیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ اجازت نہیں دیں گے، اے میرے بھائی حسین یعنی میں حسین کہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے امام قاسم کو اجازت دے دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت امام قاسم وہ تعویذ امام علی مقام کی بارگاہ میں لا کر کے دیتے ہیں، امام حسین جب اس تعویذ کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں۔ اے میرے بھائی تمہیں پتا تھا میدان کربلا کے بارے میں؟ اے میرے بھائی تم جانتے تھے اس میدان کربلا کے بارے میں؟ اے میرے بھائی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس تعویذ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور مجبوراً حضرت امام قاسم کو اجازت دے دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت پا لیتے ہیں تو اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد خوب دعائیں لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر پگڑی باندھتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میدان کربلا کے جانب جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے چچا جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، دینے کے بعد امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان یزیدی بھیڑیوں نے عمر و سعد نے عزیزان ملت اسلامیہ امام قاسم کو میدان کربلا کے طرف آتے ہوئے دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو ہے یعنی ان لوگوں کے اندر کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ امام قاسم کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں سمجھ لیجئے کہ امام قاسم میدان کربلا کے طرف بڑھ رہے تھے تو عمر و سعد کی نگاہ نے دیکھی تو کیا دیکھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ امام قاسم نہیں ہے، امام حسن آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے ننگی تلوار کو لے کر کے یعنی اس انداز میں پہنچتے ہیں کہ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ کانپ اٹھتا ہے، تمام یزیدی بھیڑیوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، سب دہل جاتے ہیں۔ آخرکار کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد مبازر طلب کرتے ہیں، اتمام حجت کے لیے سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، پھر ان یزیدیوں سے کہتے ہیں وہ یزیدیوں تمہیں لوگوں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور بلانے کے بعد تمہیں لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، یاد رکھنا میدان محشر میں تم جو ہے یعنی اس خون کا جواب میرے نانا جان کو نہیں دے پاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار کر کہتے ہیں وہ یزیدیوں آ جاؤ میرے مقابلہ کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان یزیدیوں میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امام قاسم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ آخرکار عمر و سعد نے ارزق پہلوان سے کہا اے پہلوان، تمہاری پہلوان کی بہادری عراق اور شام میں مچی ہوئی ہے، جاؤ اس بچے سے ذرا لڑ کر کے بتاؤ، جاؤ یہ امام حسن کا شہزادہ
کہتا ہے ان کے ساتھ ذرا لڑ کر کے تو بتاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارزق پہلوان عمر سعد سے کہتا ہے اس بچے کے ساتھ لڑنا میری شہ و ذری کی توہین ہے، یعنی میری توہین ہے۔ میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں کہ میری پہلوانی عراق اور شام میں بہت مشہور و معروف ہے۔ میں اس بچے کے ساتھ اگر لڑوں تو یہ میری توہین ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر سعد نے کہا یہ بچہ اس سے بچہ مت سمجھو، بلکہ یہ امام حسن کا بیٹا ہے، بلکہ یہ امام حسن کا بیٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر سعد نے بار بار ارزق پہلوان سے کہہ رہا ہے جاؤ اس سے ذرا لڑ کر کے تو دیکھو، اس سے ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو۔ ارزق پہلوان کہتا ہے میں نہیں جاتا، میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارزق پہلوان کا چھوٹا بیٹا میدان کربلا کے اندر گھوڑے کو کودکتا ہوا پہنچتا ہے، اور امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں مبازر بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ارزق کا چھوٹا بیٹا آتا ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے ایک ہی وار کرتے ہیں کہ ارزق کا اس چھوٹے بیٹے کو وصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارزق کا دوسرا بڑا بیٹا دوڑتا ہوا گھوڑا لے کر کے میدان کربلا کے جانب بڑھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر امام حسن کا شہزادہ امام قاسم جو ہے اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتا ہوا ارزق کا اس بیٹا کو بھی وصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارزق پہلوان جو ہے غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، یہ بھی جو ہے اپنے گھوڑے کو ہوا میں ہوا میں جو ہے کودتا ہوا یعنی میدان کربلا کے اندر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے قاسم تو نے میرے دونوں بیٹے کو یعنی قتل کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام قاسم کہتے ہیں دیکھو ایسا ہے تم بہت بڑے پہلوان ہو، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری پہلوانی عراق اور شام میں بہت مشہور و معروف ہے، تم اتنے بڑے پہلوان ہو یعنی تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ تمہارے گھوڑے کا لگام کھل چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام قاسم جب اس طریقے سے ارزق پہلوان سے کہتے ہیں تو ارزق پہلوان کیا کرتا ہے جانتے ہیں، جھک کر کے یعنی وہاں پر دھوکے میں آ جاتا ہے، جھک کر کے اپنے گھوڑے کے لگام کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ اتنے میں امام حسن کا شہزادہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتا ہوا ارزق پہلوان کے بھی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد سارے یزیدیوں کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، سب جو ہے ڈر جاتے ہیں، سب جو ہے گھبرا جاتے ہیں۔ عمر سعد نے پکارا اے لوگو یہ دیکھو یہ امام حسن کا شہزادہ ہے، یہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسا کرو ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ ان کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے حضرت امام قاسم کو دیکھ رہے تھے، سیدہ زینب بھی دیکھ رہی تھی، سیدہ شہر بانو بھی دیکھ رہے تھے، اور تمام کے تمام لوگ خیمے سے دیکھ رہے تھے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پوری جواں مردی کے ساتھ یزیدیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یزیدیوں کو فنار کرتے جا رہے ہیں۔ امام قاسم کی تلوار قہر خدا بن کر برس رہی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام قاسم یزیدی بھیڑیوں کے صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو فضا میں لہراتا ہوا ان یزیدیوں کی گردن کو مولی اور گازر کے طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ عمر سعد نے پکارا او یزیدیوں کیا کر رہے ہو؟ امام حسن کے اوپر ایک ساتھ تیروں کی بارش کر دو، تلواروں کی بارش کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ساتھ ان یزیدی بھیڑیوں نے امام قاسم کے اوپر تیروں اور تلواروں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، زخموں کو تاب نہیں لا پاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں اور
رب کے پیارے ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد عمر و سعد پکارتا ہے حسین آؤ اپنے بھتیجے کی لاش مبارک کو لے جاؤ. امام حسین میدان کربلا کے جانب آتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام قاسم کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. امام قاسم کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے اس ٹکڑے ٹکڑے کو اپنے چادر مبارک میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد خیمے کے اندر تشریف لے آتے ہیں. خیمے میں ایک احرام برپا ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اسی طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک ایک کر کے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول یعنی آپ کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آپ کو، ہم سبوں کو، تمام مومنین کو حسنین کریمین کی محبت میں اس دنیا میں جلائے اور حسنین کریمین کی محبت میں اس دنیا سے لے جائے. مولا کریم امام حسن اور امام حسین کے صدقہ توسل سے مولا ہم سبوں کو مولا کریم دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار حسنین کریمین کے صدقہ توسل سے ہماری جملہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم. شعر یارے تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ میں ہم سبھی ہو اور احمد رضا. ساتھ میں ہم سبھی ہو اور احمد رضا. تھام کر جالیاں اور پڑھے برملا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں علم حق دبا کرے علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ایماں کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، حسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خاتمی آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکب دے واحد بیریا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر اللہ کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا